سر ایک جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ جب ہم میں کسی کو دینداری کا جذبہ بیدار ہوتا ہے یا دین کا شوق بڑھتا ہے تو ظاہر ہے کسی انسان کی طرف ہی رخ کرتا ہے آدمی. اب اس مرحلے میں جب ہم آپ کے لیکچر سنتے ہیں تو آپ بہت جگہ شخصیت پرستی پر جو ہے وہ ایک ذرا شدید تنقید کر رہے ہیں اور تنقید بڑھتی جا رہی ہے. تو وہ پہ میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ کسی شخص سے دین کے لیے محبت کرنا اور پھر شخصیت پرستی میں مبتلا ہو جانا، یہ دو جو مرحلے ہیں ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے؟ ہاں نہیں، یہ آسان ہے. شخصیت پرستی موجودہ پیری مریدی کا اکثر حصہ، اس پہ شخصیت پرستی کا اطلاق ہو سکتا ہے. یا کسی کے بارے میں یہ تصور کہ یہ انفالبل ہے، یا یہ تصور کہ یہ مجھ سے گناہ بھی کہے گا تو میں کر لوں گا، کہ یہ آقا ہے میں غلام ہوں، اس انداز کا. یعنی غیر مشروط اطاعت یا پیروی، یہ جس کی بھی ہے وہ شخصیت پرست ہے. یہ ایک یارڈ سٹک ہے کہ اس کی ہر بات واجب التعمیل ہے. مثال طور پہ تو یہ شخصیت پرستی، آپ کہیں کہ اس کی جو بات بھی مطلب یہ حوالے سے کہے یا کچھ اس طرح ملا کے، تو ظاہر ہے وہ واجب التعمیل حدیث ہے اور قرآن ہے. تو اس معنوں میں میں کہتا ہوں. اور شخصیت پرستی نے مذاہب بنائے ہیں، تو وہ سب ہم بھگت رہے ہیں وہ مذاہب، تو یہ نہیں. لیکن باقی یہ کہ استادی شاگردی، کسی کی تربیت حاصل کرنا، یا کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے. تو اگر آپ کو علم کا شوق ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو آپ کا استاد ایک نہیں ہوگا. آپ کو تزکیہ نفس کی حقیقی طلب ہے تو آپ کا مربی ایک نہیں ہوگا. اگر آپ سمجھ رہے ہیں میری سب دینی اور روحانی ضرورتیں ہمارے شیخ سے پوری ہو سکتی ہیں، تو آپ شخصیت پرست ہیں. یا آپ کسی کی نفع رسانی کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں جا رہے کہ نہیں یہ شیخ سے بے وفائی ہوگی، تو آپ شخصیت پرست ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ شخص بھی اپنی پرستش کی دعوت دے رہا ہے جو اس طرح کے ضابطے بناتا ہے. ایک یہ ہے کہ آدمی 10 آدمیوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے، 10 آدمیوں کا ممنون ہے. ان میں کوئی ایک مرکزی ایک ہوتا ہے، اس ایک کو وہ کہتا ہے کہ بھئی ان سے مجھے سب سے زیادہ فائدہ ہوا، یا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا لیکن ان سے مجھے زیادہ محبت ہے. تو یہ سب فطری انداز میں رہنا چاہیے. یہ جو آل ایکسکلوسیوٹی پیدا ہو جائے نا جب شخصیات کے حوالے سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کے اس میں، تو یہ خطرناک ہے اور یہ شخصیت پرستی ہے. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ جیسا کون ذہین ہو سکتا ہے، اور عالم جو کہو اس میں وہ سب سے آگے لوگوں میں تھے. تو ان کے شاگردوں نے ان کی 50% سے زیادہ فقہ بدل دی. تو اور لیکن یہ کہ وہ کہتے یہ تھے کہ وہ زندہ ہوتے تو کچھ نہ ہم یہ نہیں کر سکتے، تو مطلب وہ جواب دے دیتے.